الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی تفسیر جاری ہے۔ رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سوا اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ اللہ تعالی نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو جہنم کا ڈر سنایا جس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کے لیے کافی ہے۔ پچھلی آیہ کریمہ میں ارشاد تھا رکوع نمبر 8 میں کہ منافق جھوٹی قسمیں اٹھا کر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمام منافق ایک دوسرے کے قریب ہیں، مسلمانوں کے وفادار نہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے وہ گئے گزرے انسانوں میں ہیں، جب کبھی موقع ملے گا مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے۔ جیسے منافق مرد مسلمانوں کے خلاف، ایسے ہی منافق عورتیں بھی دشمن ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ لاکھ دعوے کریں کہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، مگر سارے دعوے غلط، جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ تمام منافقین ایک گروہ ہیں، یہودیوں سے ہو یا پھر عیسائیوں سے یا مشرکین سے، یہ سارے لوگ اپنی بدعقیدگی، اسلام دشمنی کے سلسلے میں ایک ہیں۔ اسلام دشمنی کا متفقہ ضابطہ انہوں نے یہ بنا رکھا ہے، لوگوں کو برائی کا حکم دو، اچھائی سے روکو، حق کو دباؤ، باطل کی امداد کرو۔ یہ خدا کو بھول چکے ہیں اور خدائے قدوس نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ فاسق ہیں۔ ان لوگوں کی بدعملی، بدعقیدگی، اسلام دشمنی کے پیش نظر اللہ انہیں دوزخ میں ڈالے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ان لوگوں کی انہیں بدعمالیوں پر اللہ نے ان پر لعنت ڈالی ہے اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ان بدعمالیوں کے سبب سے ہی اللہ نے ان پر یہ عذاب نازل فرمانا ہے۔ جیسے یہ ایک صورت ہے کہ دنیا بھر کے ایماندار اپنی اس مقدس صفت کے پیش نظر ایک ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں ایک دوسرے کے غم خوار ہیں، دکھ کے ساتھی ہیں۔ جیسے فلسطینیوں، کشمیریوں پر ملت اسلامیہ کو صدمہ ہے، ایسے ہی کافر بھی ایک ہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک صف ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی پاک و ہند کی جنگ لگی ہے، پوری دنیا کے کافروں نے ہندوستان کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہی حالت ان منافقین کی ہے، جتنے ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، مسلمانوں کی دشمنی میں اکٹھے ہیں۔ اگرچہ دکھاوے کے طور پر نمازوں جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یہود و نصارہ، مشرک، یہ سب ایک ہی ہیں۔ اچھے کاموں سے روکنا، برائی کو فروغ دینا منافقین کا کام ہے۔ آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا قدوس بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے، ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے خدا کو بھلانا بدترین جرم ہے، جس کی سزا قدرت کی طرف سے یہ ملتی ہے۔ یہ لوگ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، انعامات الہیہ کی فہرست سے ان کے نام نکال دیے جاتے ہیں۔ کفار اور منافقین عذاب میں یکساں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی شرک، کفر، نفاق سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین اسلام اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور تم سے زیادہ مالدار اور اولاد والے تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے
فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ حاصل کر لیا جیسے تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی فضول کاموں میں مصروف ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں مدینہ منورہ کے رہنے والے منافقوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اس آیت کریمہ میں گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک کے منافقین کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ گویا حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، محبوب آپ منافقین کی شرارتوں فتنہ پردازیوں سے پریشان نہ ہوں۔ ایسے بے وفا لوگ شرپسند افراد پہلی قوموں میں بھی رہے ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں سے بے وفائی کی۔ منافقین سے فرمایا جا رہا ہے تم پہلے منافقین کی طرح ہو، انبیاء کو ستانے، پریشان کرنے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں تم اور وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ ہاں یہ فرق ہے، وہ تم سے مالی لحاظ سے مضبوط تھے اور اولاد خاندان کنبہ کے افراد میں آگے تھے، انہوں نے اپنے زور بازو پر دنیا میں نفع کمایا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو برائیوں جرموں میں برباد کیا۔ اے مدینے کے منافقوں، تم نے بھی انہی کی طرح ہی کیا ہے، گناہ کرنے، فضول حرکات، انبیاء سے دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب تمہارے اعمال ایک جیسے ہیں، کردار ایک جیسا ہے، تو تمہارا انجام بھی ایک جیسا ہی ہوگا۔ نہ تمہیں دنیا میں کچھ فائدہ پہنچ سکا، نہ آخرت میں پہنچ سکے گا۔ منافقین مدینہ منورہ سے خطاب فرمایا گیا، تم سے زیادہ طاقتور منافق انبیاء کے مقابلے آئے، مار کھا گئے، تمہاری طاقت کتنی بھی نبوت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرعون کے ہزاروں جادوگر اللہ کے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بری طرح مار کھا گئے۔ اے منافقین، تم بھی آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور آیت مبارکہ سے واضح یہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصہ مومن کافر دونوں کو ملتا ہے، مگر کافر اپنی بد عملی سے انہیں برباد کر دیتا ہے، مومن اپنے ایمان اور یقین سے ان سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ کفار کی بد کرداری سے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مومنین کے اخلاص وفاداری سے ان کے اعمال دنیا و آخرت میں مفید کامیاب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے فرمایا تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی قومیں اختیار کر چکی، اگر ان میں سے کوئی گوہ کی بل میں گھسا ہے تو تم بھی ویسا ہی کرو گے۔ اس حدیث کو نقل کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس حدیث کی تصدیق چاہتے ہو تو قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ پڑھو، کالذین من قبلکم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر فرمایا آج کی رات گزشتہ رات سے کیسی ملتی جلتی ہے اور مشابہ ہے۔ منافقین سے فرمایا گیا ہے تمہارا وجود کوئی حیران کن مسئلہ نہیں ہے، تم سے پہلے بھی لوگ گزر گئے جو ہر لحاظ سے تم سے آگے تھے، مگر انہیں ان کی مالی طاقت سے راز نہ آئی۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایات سے فائدہ نہ اٹھایا، دنیاوی خواہشات میں پھنس گئے اور زندگی برباد کر لی اور تباہ ہو گئے۔ تمہارا حال بھی وہی ہے، انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا ان کے پاس اپنے سے پہلوں کی خبر نہ آئی؟ نوح کی قوم اور عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور بستیاں جو الٹ دی گئیں، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لائے۔ اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں منافقین اور کفار کی حالت بیان کی گئی تھی کہ یہ سب کفار اور مشرکین ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ان سے پہلے کفار کی سزا کا ذکر تھا کہ ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ ان منافقین اور کفار پر ان کی طرح عذاب نازل نہیں ہو رہا کہ ان میں رحمت للعالمین جلوہ فرما ہے۔ قرآن مقدس نے اس ٹاپک کو اس طرح بیان فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں کہ ان مجرموں کو سزا دے جبکہ آپ ان میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے تم اس قدر بے خوف کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم نے پہلو کے عذاب سنے نہیں؟ ان کے واقعات تو مشہور ہیں۔ قوم نوح کو پانی کے عذاب سے ڈبو دیا گیا، قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کر دیا گیا، قوم سمود ایک خطرناک آواز اور زلزلے سے برباد ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نمرود کو مچھر کے عذاب سے برباد کر دیا، قوم شعیب
جو مدین میں آباد تھی آگ سے برباد ہو گئی۔ قوم لوط کا عذاب انہیں معلوم نہیں کہ کس طرح ان کی بستیاں الٹ دی گئیں۔ یہ لوگ پہلوں کی بربادی تباہی پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ان سب کے پاس اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیجے، انہوں نے انکار کر دیا، ذلیل ہو گئے، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر یہ کفار اور منافقین بھی رسول اللہ کی مخالفت کریں گے تو ان کا مقدر بھی بربادی ہوگی۔ آیت مبارکہ سے درس دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی حالت دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے، اور آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ ان قوموں کی بربادی اپنے رسولوں کی مخالفت سے ہوئی۔ اہل اللہ کی مخالفت تباہی کرتی ہے، ان کی محبت کامیابی، ترقی اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ کفار و منافقین کو 5-6 قوموں کی تباہی کا بتا دیا گیا کہ عرب لوگ والوں کے پاس ان کی خبریں آتی رہتی تھیں کہ ان تباہ شدہ قوموں کے علاقے عربوں کے قرب و جوار میں ہی تھے۔ ان قوموں کی تباہی کے واقعات عام لوگوں کی زبان پر تھے، اور آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا ان قوموں سے جو کچھ ہوا وہ ہماری طرف سے زیادتی نہیں بلکہ انہی کی طرف سے ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کہ انہیں صحیح راستہ بتانے والے انبیاء علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ ظلم و کفر کے اندھیروں میں انبیاء علیہ السلام کا وجود ان کے لیے روشنی کا مینار تھا، مگر انہوں نے اس نور سے فائدہ نہ اٹھایا اور خود گڑھوں میں گر کر برباد ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام ان پر حق و باطل کے راستے واضح کرتے تھے، انہوں نے خود ہی غلط راہیں اختیار کر لی اور وہ لوگ برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایماندار مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، عن قریب ہے اللہ ان پر رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین کا ذکر ہوا، ان آیات میں مومنین کا ذکر فرمایا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ منافق اور مومن الگ الگ جماعتیں ہیں، اور ایمانداروں کو بتایا گیا ہے کہ وہ منافقین کی عادات سے بچیں، ان کی محفلوں مجلسوں سے الگ تھلگ ہی رہیں کہ بروں کی محفل برا بنا دیتی ہے اور اچھوں کی محفل آپ کو اچھا بنا دے گی۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایمانداروں کی صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی صفت یہ فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت میں بھی۔ دوسری صفت فرمائی گئی کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ تیسری صفت یہ فرمائی گئی کہ برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، اور چوتھی صفت فرمائی گئی کہ نماز باقاعدگی کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ پانچوں صفت کا ذکر اس طرح فرمایا کہ مومنین میں مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چھٹی اور آخری صفت یہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان صفات کی ادائیگی کے نتیجے میں اللہ ان پر رحمتیں فرمائے گا، اور اس کی رحمتوں کا نزول دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، حشر میں بھی، پل صراط سے گزرتے وقت بھی اور جنت میں بھی۔ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، اسے کوئی عنایات دینے سے روک نہیں سکتا کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، جو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ اور آیت مبارکہ کا ارشاد، بعضهم اولیاء بعض، ایماندار مرد عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر کبھی ان میں رنجش کی صورت پیدا ہو جائے تو ان کی دولت جس سے یہ دونوں مالا مال ہیں، اس کے نتیجے میں بالآخر شیر و شکر ہو جائیں گے۔ کفار و مشرکین کی محبتیں صرف دنیا تک محدود ہیں، ایمانداروں کی محبتیں دنیا اور آخرت دونوں میں مفید کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ منافقین کی باہمی تعلقات محض خاندانی، عارضی اور اغراض پر مبنی ہوتی ہیں۔ مومنین کے تعلقات دلی ہمدردی اور اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے روابط میں کبھی کمی ہماری بدعملی کے باعث ہے۔ جہاں آیت مبارکہ میں ایمانداروں کی صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے، وہاں مومنوں کو دینی احکام کی تبلیغ و اشاعت کا بھی درس ملتا ہے۔ اسلام ہی وہ مقدس دین ہے جو تبلیغ کا درس دیتا ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد ہے، سیرحمہم اللہ، یہاں پر جو ہے سین تاکید اور مبالغے کے لیے، یعنی ان صفات کی پابندی کرنے والوں پر اللہ یقیناً فضل فرمائے گا، اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ پھر آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایماندار مرد
اور عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں کفار و منافقین کی آخرت میں رسوائی اور ذلت کا ذکر تھا، ان کے سارے اعمال برباد ہونے کا ذکر تھا۔ اس آیت مبارکہ میں ایماندار کی بہتر آخرت کا ذکر ہے، ان کے اعمال صالحہ کے نتیجے میں ان پر انعامات الہیہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی نے ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے 3 درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ وہ ایسے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے پانی، دودھ، شہر کی نہریں جاری ہوں گی۔ دوسرا درجہ کہ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے اعلیٰ رہائشی مکانات ہوں گے جنہیں کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تیسرے درجے کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ ان پر راضی ہوگا، اور یہ درجہ سب سے بڑا عظیم اور عظیم کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، مساکن طیبہ میں فی جنات عدن کیا ہے؟ مساکن طیبہ فی جنات عدن کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جنت میں ایک محل ایک موتی کا ہوگا جس میں 70 گھر سرخ یاقوت کے ہوں گے، ہر گھر میں 70 کمرے سبز زمرد کے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 تخت، ہر تخت پر 70 بستر، ہر بستر پر ایک حور عین، اور ہر کمرے میں 70 دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر 7 قسم کے کھانے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آیت کریمہ میں اللہ کے وعدے کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ آیت مبارکہ میں مومنوں کے درجات و طبقات کا ذکر فرمایا گیا۔ مختلف ایمانداروں کے مختلف درجات ہوں گے جن سے نوازے جائیں گے، اور یہ انعامات ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ نہ جنت کے لیے فنا ہے، نہ جنت کے انعامات کے لیے۔ جنت کے سارے بے شمار انعامات و اکرامات میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ خدا نصیب کرے ہم سب کو۔ جنت کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند و بالا ہے درجہ ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ آیت مبارکہ میں مومنین کے قیام کے لیے جنت عدن کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جائے تو اسے بھی عدن کہہ لیتے ہیں۔ ویسے جنت کے ایک اعلیٰ درجے کا نام بھی عدن ہے، اسی میں تسنیم کا چشمہ ہے۔ یہ درجہ انبیاء، شہداء، صدیقین کے لیے مخصوص ہے۔ اور آخر میں مومن کے لیے سب سے بلند و بالا درجے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق کے راستے پر چلنے اور دین کے لیے قربانیاں دینے کی ہمت عطا فرمائے، ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی روح عطا فرمائے، ہمیں سچے ایمان والوں میں شامل فرمائے، ہماری زبانوں کو سچ بولنے اور عمل کو تیرے احکامات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان کی سچائی اور اخلاص نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمیں کامل مومن بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کامیاب اور کامران ہیں، ہمارے حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔